للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں دو باتیں عرض کرنی۔ نمبر 1، شب براءت کی فضیلت اور شب براءت میں کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور کیا کیا نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا۔ شب براءت کی فضیلت یعنی یہ رات بڑی رات کیوں ہے، یہ مطلب آج کی رات اتنی بڑی نہیں ہے، جو گزری وہ اتنی بڑی نہیں، اور آنے والی رات اتنی بڑی ہے، کیوں ہے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس میں۔ پہلا مضمون یہ بیان کرنا ہے، شب براءت کی فضیلت اور اس میں کرنے اور نہ کرنے کے کام۔ نمبر 2، آنے والے مبارک ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ اگر وقت رہا تو دونوں باتیں آئیں گی، اور وقت رہا تو تیسری بات بھی آئے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت پیدا فرمائے۔ شب براءت یعنی مغفرت کی رات، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کا نام حدیث میں لیلۃ البراءہ آیا ہے، مغفرت کی رات۔ 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ 15ویں رات ہے، جو آج شروع ہونے والی ہے مغرب سے، یہ ہے شب براءت۔ یہ فضیلت والی رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ یہ رات بڑی رات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عام راتوں میں خصوصیت کے ساتھ مغفرت والا عمل اس قدر نہیں ہوتا جس قدر اس رات میں ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک خاندان تھا عرب میں جو بکریاں پالتا تھا، اور مشہور تھا کہ جتنی بکریاں ان لوگوں کے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد بکریوں کی بنو کلب کے پاس تھی۔ تو اس کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلہ جو ہے اس کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ معلوم ہوا یہ مغفرت عامہ کی رات ہے۔ یہ ایک سرخاب کا پر ہے جو دوسری رات میں نہیں لگا ہوا، اس رات میں لگا ہوا، تو یہ رات بڑی ہو گئی۔ نمبر 2، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت
15ویں شعبان کی رات میں غروب آفتاب کے بعد سے پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. مغرب کا وقت ہوتے ہی اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی توجہات بندوں سے بہت قریب ہو جاتی ہے. پہلے آسمان کے نیچے پھر دنیا ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ پہلے آسمان پر آ گئے اور اس کے بعد تو دنیا ہے، یعنی بالکل اپنے بندوں سے قریب ہو گئے. اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں سے بالکل قریب ہو گئی، اقرب ہو گئی. اور فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کرو، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں؟ ہے کوئی روزی سے پریشان کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا؟ یہ آوازیں لگانا فرشتے شروع کر دیتے ہیں مغرب کے وقت سے، غروب کے بعد سے، اور لگاتار یہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں صبح صادق تک. یہ عمل دوسری راتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں. رات کے 6 حصے کرو، جو آخری والا حصہ ہے رات کا، جس کو تہجد کا وقت ہم کہتے ہیں، سحری کھانے کا وقت ہم کہتے ہیں، یہ جو رات کا آخری حصہ ہے، اس میں روزانہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فرشتے آواز لگانا شروع کرتے ہیں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا. تو یہ کام روزانہ بھی ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. شب برات کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمل شب برات میں مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بندے جو تہجد پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے، ان کے لیے اسکیم آئی اللہ کے یہاں سے، چل بھائی مغرب کے بعد ہاتھ پھیلا. جیسے دنیا والے اسکیم لاتے ہیں، آفر لاتے ہیں، اللہ رب العزت تو بہت بڑی بڑی اسکیمیں لاتے ہیں جتنی کوئی نہیں لا سکتا، اللہ ہی لا سکتے ہیں. ابھی دیکھو رمضان آنے والا، اتنی بڑی اسکیم ہے کہ مخلوق کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی اسکیم لا کر رکھی ہے، تو اللہ ہی لا سکتے ہیں. تو اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے اللہ پاک کی رحمتیں بندوں کے قریب ہو جاتی ہے اور فرشتے اعلان کرنا شروع کرتے ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رات 12 بجے شروع ہوتی، تو رات کا جو شروع حصہ ہوتا ہے اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. چائے پیئیں گے، چلو وہاں جائیں گے، سموسے کھائیں گے، چلو وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، پھر عشاء کا وقت ہوگا، عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر تھوڑا ادھر ادھر گھومیں گے، پھر 12 بجے گے، چلو اب جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں. اب تو تھک گئے، اب کیا عبادت کرے گا؟ آ کے بیٹھا، قرآن کھولا اور 2 منٹ میں جھونکے لگے گئے، سو گیا، ہو گئی عبادت. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات 12 بجے شروع ہوتی ہے. ارے میرے بھائی 12 بجے نہیں، رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ مغرب کے بعد کا وقت یعنی رات کا شروع وقت، ابتدائی وقت، اور تہجد کا وقت یعنی رات کا آخری وقت، یہ دونوں وقت نہایت درجہ مبارک ہیں. ابتدائی وقت بھی بہت برکت والا ہے اور آخری وقت بھی بڑا برکت والا ہے. عام طور پر ہم ان 2 وقتوں میں غفلت برتتے ہیں اور بیچ والے حصے میں عبادت کرتے ہیں. ہمیں ان دونوں وقتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. مغرب کے بعد کا وقت زیادہ فضیلت اور زیادہ برکت والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک خاص نفل رکھی ہے، اوابین، صلاۃ الاوابین. یعنی اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس وقت میں میری عبادت کرے. یہ افضل ہے وقت مغرب کے بعد کا وقت. اسی طرح تہجد کا وقت یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. اس وقت وہ نماز رکھی ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز.
تو اس وقت میں برکت ہے، اس کی علامت ایک ایکسٹرا نماز ہے اس میں، اور 12 مہینے ہے، سال بھر ہے، اور آخری وقت وہ بھی برکت والا ہے، نشانی اس میں بھی ایک ایکسٹرا نماز رکھی ہے، اور وہ بھی پورا سال ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، بالکل اسی طرح صلاۃ الاوابین کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، ہم فریش ہوتے ہیں مغرب کے بعد، ارے تہجد پڑھیں گے، ارے وہ تہجد فضیلت والی، ارے میرے بھائی وہ تو خاص لوگوں کے لیے ہے، اور یہ تو سب کے لیے ہے، خاص کے لیے بھی اور عام کے لیے بھی۔ وہاں اٹھنا ممکن ہوا نہ ہوا، اللہ نے اس وقت میں، فریش وقت میں، سب سے فریش وقت صبح کا، اس کے بعد کا فریش وقت مغرب کے بعد کا ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک نے رکھی، چل میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہو، اگر تو ابھی کھڑا ہوگا میں تجھے آخری وقت میں بھی اٹھاؤں، اس کا بھی شوق۔ اور یہ نشانی ہے، بہت سے بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ اوابین کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے تہجد کی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنے کا عمل بتاؤ، تہجد میں اٹھنے کا عمل ہے اوابین پڑھ، یہی عمل ہے، شروع کر کے دیکھو، اللہ پاک اس وقت بھی آپ کو اٹھائے گا۔ اور ہمارے بزرگان دین اس نماز کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس وقت کا بھی بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے کثیر تعداد میں بزرگوں کو دیکھا ہے اوابین میں 2 پارے پڑھتے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے اوابین میں 2 پارے پڑھتے، بوڑھے ہو گئے، کھڑا نہیں رہا جا رہا، پڑھ رہے ہیں اس میں۔ تو میرے پیاروں، ہمیں اس وقت کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم گھر پر عبادت نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم یہ طے کرنا چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے آئیں گے تو عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ جو اللہ توفیق دے، مغرب کے بعد سے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ، اور کچھ اللہ کا نام لے لو، کچھ دعائیں کر لو، پھر آخری رات کے لیے چھوڑ دو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اپنے گھر جا۔ ایک بات میں نے کہی تھی 2-3 سال پہلے، چلو میں آگے اس کو دہراؤں گا۔ 2 باتیں ہوئی۔ اس رات کی فضیلت کیوں ہے؟ نمبر 1، یہ مغفرت عامہ کی رات ہے۔ نمبر 2، اس رات میں اللہ پاک مغرب سے تشریف لے آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر، اور ندائیں لگانا شروع کرتے ہیں فرشتے۔ نمبر 3، بعض روایتوں میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ شب برات میں بندوں کے نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ روایت مضبوط نہیں ہے لیکن ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ آئندہ سال جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے، ان کی فہرست اس رات میں بنتی ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کا تمہارا یہ کام ہے۔ اگرچہ محققین نے اس رائے کو پسند نہیں کیا، اور ان تمام روایتوں کو وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں ہے، اور یہی صحیح ہے، اصح یہی ہے کہ یہ شب قدر کے بارے میں ہے کہ شب قدر میں نامہ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، اور شب قدر ہی میں آئندہ سال پیدا ہونے والے اور آئندہ سال انتقال کرنے والوں کی فہرست بنتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں آئی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم میں ضعیف قول شب برات کے تعلق سے ہے، اور اصح اور مضبوط قول شب قدر کے بارے میں۔ خیر، بعض علماء کرام نے تطبیق بھی دینے کی کوشش کی، بس ہم اتنا یاد رکھیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ 15ویں شعبان کی رات تھی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکان میں تشریف لائے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت
آج 15ویں شعبان کی رات ہے. کیا پتا کتنے لوگوں کا نام آئندہ سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. کیا پتا کن کن کا نام ہم بھی اس میں ہے یا نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ تم تو شک شبے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نام آئندہ سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوگا. اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا. آپ کی اہلیہ سمجھی نہیں بات کو. اگلے سال 15 شعبان آنے سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تب وہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ اشارہ تو حضرت اپنے بارے میں فرما رہے تھے لیکن گھر کی مرغی دال برابر. بیوی کس کی قدر کرتی ہے بھائی. تو خیر اس کا دھیان نہیں کیا. پھر حضرت تو بہت بڑے تھے وہ گئے اب تو حضرت اب روتے رہو. تو خیر اس سے بھی یعنی جنہوں نے تطبیق دی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. بالکل اس کو ہوا مار کے اڑایا نہیں جا سکتا. خیر یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو اس رات میں ہے اور دوسری رات میں نہیں ہے. اس لیے یہ رات بڑی رات ہے, اس لیے یہ رات برکت والی رات ہے, اس لیے یہ رات فضیلت والی رات ہے. اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ مغفرت والی رات ہے تو ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جی بھر کے توبہ کرنی چاہیے, رو رو کے توبہ کرنی چاہیے. یہ رات ہی ہے توبہ کرنے کی, یہ رات ہی ہے مغفرت کی. توبہ کرے گا بندہ تو مغفرت ہوگی, معافی مانگے گا اللہ معافی عطا فرمائے گا. نمبر 2, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرنے کی رات ہے. جب اللہ کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے مانگو میں عطا کروں گا, معلوم ہوا قبول ہوگی دعا اس میں, تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میرے بھائی 12-1 بجے رات میں نہیں, مغرب کے بعد نمٹا دو جو کرنا ہے وہ. پھر اگر اللہ توفیق دے تو 12 بجے بھی کر لینا, میں کہاں نہ کہتا ہوں, لیکن مغرب سے عشاء کے وقت کو ہاتھ سے مت جانے دیں. یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ یہ 15 شعبان کی رات جو ہے یہ بیان کی رات نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یعنی اس رات میں بیان نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے کہا بھی کہ آپ نے نہ کہا نا ہم بیان نہیں رکھتے. تو میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیان نہیں رکھنا چاہیے. جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ بس بیان ہوا اور گئے, یہ غلط ہے. اگر اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں کہی جائیں, توبہ پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے, اللہ کی محبت پیدا ہو ایسی باتیں کی جائے تو یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بیان آپ مغرب کے بعد رکھو, متصل اور مختصر بیان ہو, آدھے گھنٹے کا بس زیادہ سے زیادہ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مغرب بعد گھومتے پھرتے ہیں کہ عشاء میں بیان ہے, یعنی یہ بیان سننے کی رات ہے اور بیان کرنے کی رات. ایسا نہیں, یہ رات ہے مغفرت طلب کرنے کی, عبادت کرنے کی. صرف بیان سننے اور بیان کرنے کی رات نہیں. جو آدمی بیان کرنے والا ہے, جو بیان کر رہا ہے, اس کو بھی عبادت کرنی ہے, اس کو بھی مغفرت طلب کرنی ہے. وہ بیان پہ بیان کرتا رہے گا, مغرب بعد یہاں, عشاء کے بعد وہاں, 11 بجے وہاں, 2 بجے وہاں, 4 بجے وہاں. ارے تو نے تو ستیہ ناش کر دیا دین کا, خود نہیں سمجھا دین کو اور لوگوں کو سمجھاتا پھر رہا ہے. بالکل غلط بات. تو جو بیان کرنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ مغفرت کی رات ہے, اس کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے, اس کو بھی ضرورت ہے مغفرت کی. تو میرے کہنے کا منشا یہ تھا میرے بھائی کہ رات کے شروع حصے میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یہ بیان ہو تاکہ شروع سے رات کی قدردانی کر سکے. عشاء کے بعد جا کر بیان شروع کرتے اور 12-1 بجے تک بیان ہوتا ہے, تھک جاتے, پھر جا کے سو جاتے, قدر تو کچھ ہوئی نہیں.
بیان تو اور راتوں میں بھی سنا جا سکتا تھا. تو اگر آپ بیان رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس بیان مختصر ہو، بہت لمبا نہ ہو، اور یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس بیان سننے اور بیان کرنے کی رات ہے. اصل یہ مغفرت طلب کرنے، دعا کرنے اور عبادت کرنے کی رات ہے. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے بہت تجربہ ہے اس کا. کیا بات بیان کی اور کیا بات چلا دی اور پھر ہمارے پاس آتی ہے وہ مفتی صاحب نے ایسا کہا. کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں. میں نے اپنی بات کو جو ہے صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا. اور میرے بھائی میں خود جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، شب برات میں خود جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے. آج بھی سگرام پورہ میں میرا بیان ہے. تو اگر بیان کرنا ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کاہے کو جاتا؟ میں تو خود جاتا ہوں. بس میرا منشا یہ ہے مختصر بیان ہو اور اصل عبادت پہ زور ہو کہ بھائی عبادت کرو، رات کو وصول کرو. یہ نہیں کہ بیان سنا لمبا چوڑا اور جا کر سو گئے اپنے گھر. خیر، تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات کی قدردانی کرنی ہے. کیسے کرنی؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. حدیث میں ایک قصہ ہے کہ ایک رات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. یعنی آپ کی باری امی عائشہ کے یہاں تھی. کچھ رات گزرنے کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چپکے سے بستر سے نکلے اور دھیرے سے کواڑ کھولا تاکہ امی عائشہ کی نیند خراب نہ ہو. اور دھیان دینا، حدیث آدھی حدیث مت سمجھو، پوری حدیث سمجھو تو سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے. چپکے سے اٹھے کہ امی عائشہ بیدار نہ ہو جائے، ان کی نیند میں خلل نہ ہو، اور چپکے سے کواڑ کھولا اور باہر تشریف لے گئے. امی عائشہ کو یہ ہوا کہ میری باری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چپکے سے اٹھے ہیں اور اتنی چپکے سے آپ نے کواڑ کھولی، کہیں کسی دوسری بیوی کے گھر تو تشریف نہیں لے جا رہے ہیں. یہ دیکھو حضور کی بیوی ہے، حضور کی بیوی ہے، حضور کی چہیتی بیوی ہے، اور حضور کی صحبت یافتہ، اور حضور کا جو علم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا سب سے زیادہ اگر اخذ کیا ہے حضرت عائشہ نے کیا ہے. پھر بھی خیال آ گیا ہے. بات سمجھے؟ ہاں. چنانچہ امی عائشہ کھڑی ہوئی دیکھنے کے لیے، کہاں جا رہے اللہ کے نبی. دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل گئے، یعنی کسی کے گھر میں نہیں گئے، باہر نکل گئے. امی عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئی. 15ویں شعبان کی رات ہے، چاند روشن ہے، زمین پر بھی اس کا اجالا پھیلا ہوا ہے. حضور آگے تشریف لے گئے، امی عائشہ پیچھے گئی. دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے اس کے اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے اور مغفرت کی دعائیں کی اور پھر واپس تشریف لائے. جب حضور مڑے ہیں تو امی عائشہ بھاگی. قصہ پورا دیکھ لیا کیا مسئلہ ہے. واپس آئی اور جلدی جلدی لحاف اوڑھ کے سو گئی. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ واپس آئے اس وقت بھی آپ نے کواڑ بڑی آہستہ سے کھولا، دھیرے سے دروازہ کھولا اور بالکل دھیرے سے بند کیا، اور پھر بستر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ امی عائشہ کی سانسیں زور زور سے پھول رہی ہے. بس حضور سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے. پھر آپ نے امی عائشہ کو کہا کہ عائشہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی باری امی عائشہ کی تھی، حق امی عائشہ کا تھا. اگر اس دن حضور کسی دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو حضرت عائشہ پر ظلم ہوتا، ان کی حق تلفی ہوتی. تو کہا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی تم یہ سوچتی ہو کہ تم پر ظلم کریں گے؟ خیر، امی عائشہ کے ہوش اڑ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. بس آپ اپنے امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. تو میں اٹھا
اور قبرستان حضور کے مکان سے قریب تھا، تو آپ تشریف لے گئے کہاں؟ قبرستان، اور مردوں کے لیے دعا کی اور واپس تشریف لائے۔ پھر امی عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج کی رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزاروں؟ امی عائشہ نے کہا ضرور، پوری اجازت ہے۔ امی عائشہ سوئی ہوئی، حضور نے نہیں کہا چل کھڑی ہو تو بھی۔ جبکہ میرے بھائی دیکھو، رمضان کا جو آخری عشرہ آتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے تھے رات میں، اور گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے، بھائی اٹھو چلو تہجد پڑھو، عبادت کرو اللہ کی۔ وہاں اٹھاتے تھے، بیدار کرتے تھے۔ یہ رمضان کی بات ہے، آخری عشرے کی۔ اور شب برات میں جب حضور اٹھے ہیں تو اتنی آہستہ سے اٹھے کہ امی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اگر ان سے عبادت کروانی ہوتی، چل بھائی جبرائیل آئے، چل کھڑی ہو، چل تو بھی، اتنی آہستہ سے کہ امی کی آنکھ جو ہے نہ کھل جائے۔ آہستہ سے کیواڑ کھولا، آنکھ نہ کھل جائے، واپس تشریف لائے تو آہستہ سے کیواڑ بند کیا۔ لیکن جب علم ہوا کہ جاگ رہی ہے تو پھر انہوں نے بات کی ان کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، نماز میں مشغول ہوئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں گھبرا گئی کہ کہیں اللہ سے تو نہیں جا ملے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا انگوٹھا پکڑا تو اس میں حرکت ہوئی، تو میں سمجھی کہ نہیں اللہ کے رسول موجود ہے۔ اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا، رات میں اکثر حصہ آپ نے عبادت میں گزارا۔ کہاں عبادت کی میرے بھائی؟ بولو، حضور نے کہاں عبادت کی؟ گھر میں۔ بس ہمیں عبادت کرنی ہے اس رات میں اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، گھر میں عبادت کرنی۔ آپ نے چھپ کر عبادت کی ہے، ہمیں بھی چھپ کر عبادت کرنی ہے، دکھاوا نہیں کرنا، مجلس سے نہیں جمانی کہ آج کی رات میں جو ہے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، آج کی رات میں دعا کی مجلس ہو رہی ہے، رات میں 2 بجے دعا کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ ساری بدعتیں مت کرو اللہ کے واسطے۔ رات میں 2 بجے دعا اور ذکر کی مجلس، کہ کیوں؟ کہ وہ نوجوان جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں راستوں پر، اور رات میں 2 بجے وہ چائے وائے پی کے تازہ تر ہو جاتے ہیں، تو ادھر ادھر گھومے، اس سے اچھا ان کو مسجد میں لاؤ۔ ارے یہ تو غلطی پر غلطی کر بیٹھے، آپ کرنے گئے اصلاح اور ہو گئی اس سے بڑی غلطی۔ ایک غلطی کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک بدعت کو شروع کر دیا، آپ نے خود ڈبل غلطی کر دی۔ ان کی اصلاح کرنی تھی تو آپ ان کے پاس جا کے ان کو سمجھاتے کہ بھائی بڑی رات ہے، چلو کچھ عبادت کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں آپ نے ایک ایسی چیز شروع کر دی جو دین میں نہیں ہے۔ اس لیے رات میں 2 بجے جو محفلیں جمتی ہے اس میں جانا بالکل جائز نہیں ہے، وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، اس میں نہیں جانا ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی، اور گھر میں فرمائی اور چھپ کر فرمائی، اور امی عائشہ کو بھی بیدار نہیں کیا۔ آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے، جی ہاں لے گئے، چھپ کر خاموشی سے، اس طرح کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، امت کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اگر یہ حکم امتیوں کے لیے ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فرماتے کہ دیکھو رات ہو گئی تھی، آپ لوگ سو گئے تھے اس لیے میں نے نہیں جگایا، لیکن اگلے سال سے یاد رکھنا قبرستان جانے کا، اس رات کو قبرستان جانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں اور دین ہم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، چھپانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر یہ بات بتانے کی ہوتی اور امت سے کروانے کی ہوتی، حضور ضرور کرواتے۔ اور اس رات کے بعد کئی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں اس دنیا میں، آپ کبھی قبرستان نہیں گئے، نہ کسی ضعیف حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آپ قبرستان جاؤ 15ویں شعبان کی رات۔ قبرستان جانا الگ مسئلہ ہے، 15ویں شعبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 15ویں شعبان کی رات
مغفرت طلب کرنے کی اور عبادت کرنے کی رات ہے، تیسرا کوئی عمل نہیں. نہ کوئی خاص سورت پڑھنی ہے اس رات میں، نہ کوئی خاص قسم کی نفلیں پڑھنی ہے، اتنی رکعت پڑھو پھر اتنی سورت پڑھو پھر اس میں یہ پڑھو پھر اس میں یہ پڑھو. جہاں بھی اس طرح کا جنجال نظر آ جاوے سمجھ جاؤ، ایچ پیچ نظر آ جائے سمجھ جاؤ یہ دین کی چیز نہیں. دین سیدھا اور سادہ ہے، اس میں ایچ پیچ نہیں ہوتی. یہ تو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کون سی صورت پڑھنے کی، پھر وہ یاد کرتا ہے یہ صورت پڑھنے کی ہے، پھر وہ کال باندھتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے کہ دوسری میں کیا. ارے یہ سب کیا جنجال لگا رکھا ہے، کچھ نہیں ہے. جس طرح ہم روزانہ نفل نماز پڑھتے ہیں اس رات میں بھی 8 10 15 رکعت جو اللہ آپ کو توفیق دے آپ نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں اپنے لیے اور امت کے لیے. یہ کام ہے اس رات میں کرنے کے. اور قبرستان جانا، اس رات کا قبرستان جانے سے کوئی تعلق نہیں. آپ عام دنوں میں قبرستان جائیں، فضیلت ہے جمعہ کے دن جائیں، اس کی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی کی قبر کی زیارت کرے، اس کو دیکھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے. تو یہ ہر دن کے بارے میں ہے، ہر جمعہ کے بارے میں. عام دنوں میں قبرستان جانا چاہیے، اس سے ہمیں ہماری موت اور آخرت یاد آتی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے. لیکن شب براءت کے ساتھ قبرستان کا کوئی لینا دینا اگر ہوتا تو حضور اس کو کر کے دکھاتے، اس کو کرنے کے لیے کہتے، لیکن آپ نے کبھی کیا نہیں، نہ کبھی کرنے کو فرمایا. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میں کبھی نہیں جاتا. نیز بہت سے لوگ اس رات میں ہونڈا لے کر نکلتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بڑی رات ہے، اور پھر گھومتے پھرتے ہیں پوری رات تماشا کرتے ہیں. کیا یہی بڑی رات کی قدر ہے؟ کیا یہی رسپیکٹ ہے بڑی رات کا؟ کیا بڑی رات کا یہی مطلب ہے کہ ہونڈا کی ریسیں لگائی جائے اور چنگاریاں اڑائی جائے اور ادھر ادھر پارٹیاں چلے اور پیزے کھانے کے لیے وہاں جائے اور ناشتہ کرنے کے لیے وہاں جائے؟ کیا بڑی رات کا یہی رسپیکٹ ہے اسلام میں؟ کیا یہی مطلب ہوتا ہے بڑی رات کا؟ جب غیر مسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تماشے کی رات آ گئی، نعوذ باللہ. کانوں سے سنا گیا ہے کہ ان کے تماشے کی رات ہے. ہم کہتے ہیں بڑی رات بڑی رات. اور جو ہم کھیل کھلونے کرتے ہیں بازاروں میں جا کر، جو تماشے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. غیر مسلم کے آ گئی تماشے کی رات، ہماری وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. میرے بھائی اگر عبادت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم بستر میں جا کے سو جاؤ. بہت سے مسلمان اس رات میں پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. کیا یہ رسپیکٹ کر رہے ہو آپ رات کی؟ کیا یہی اس رات کا مطلب ہے کہ اس میں کرکٹ کھیلی جائے؟ اللہ کی رحمتیں اتر رہی، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، کیا تماشا؟ محلے کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کم سے کم سمجھائے، روکے، بیٹا پورا سال پڑا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے، اللہ کے واسطے اس رات میں یا تو عبادت کرو یا جا کر کے کیا ہے سو جاؤ. بہت سے ہمارے نوجوان پھگا آتا ہے نا، پھگا وہ لگاتے سائیکل میں ٹو 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 کر کے گھومتے ہیں. کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہے، کتنے بچے جاگ جاتے ہیں، کتنے بوڑھوں کو تکلیف، کتنے بیماروں کو. کیا یہی رسپیکٹ ہے شب برات کی؟ کیا یہی کہا ہے اسلام نے ہمیں کرنے کے لیے؟ اس لیے میرے بھائی کھیل تماشوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو. یہ رات جو ہے عبادت کی ہے، عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو، ورنہ جا کر کے سو جاؤ. دوسری بات، 15ویں شعبان کی رات کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا، خاص 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ ثابت نہیں. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 13 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، عام طور پر آپ رکھتے تھے. اس حساب سے اگر ہم نے رکھ لیا کہ ان میں سے ایک تاریخ ہے کہ حضور 13 14 15 کو رکھتے تھے تو یہ 15 کو میں رکھ لوں تو ٹھیک ہے. لیکن خاص 15 شعبان کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ثابت. ایک حدیث میں آیا لیکن وہ حدیث اور محدثین کیا موضوع ہے، اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر 15ویں شعبان کے دن کی فضیلت کو ثابت کرنا یہ بالکل خلاف سنت ہے. ایسا کہیں شریعت نہ کبھی صحابہ نے روزہ رکھا ہے اور نہ تابعین نے اس دن میں خاص 15ویں شعبان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھا ہے. اس لیے ہمیں اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. اور جو لوگ رکھتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ 13 14 15 کو حضور روزہ رکھتے تھے اور آج 15 ہے تو میں اس میں روزہ رکھتا. میں کسی دن کسی سال میں روزہ رکھتا ہوں اور کسی سال چھوڑ دیتا ہوں. پچھلے سال 15 کو روزہ رکھا تھا، اس سال 13 کو میں نے رکھا، اب 14 15 کو نہیں رکھوں گا. اب کل میں کھاؤں گا پیوں گا، مجھے روزہ نہیں رکھنا. 13 تاریخ کو میں نے رکھ لی. تو میرے بھائی دین جس حد تک ہے اور جس شکل و صورت میں ہمارے پاس آیا ہے اس کو اس حد تک رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مجھے اچھا لگتا ہے تو میں کرتا ہوں. میرے بھائی اس طرح تو دین کا کباڑا نکل جائے گا.
مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں مکروہ وقت میں نماز پڑھوں، تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. بھائی نماز میں کیا، بھائی وقت مکروہ ہے، اللہ نے منع کیا، آپ نہیں نماز رکھ سکتے. عورت ناپاکی کی حالت میں، لیکن مجھے بہت جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا، میں تو رکھوں گی، روزے میں کیا ہے؟ تو اس طرح تو دین نہیں چلے گا میرے بھائی. مجھے اچھا لگتا ہے، ارے نیکی کا کام ہے، اس میں کیا مسئلہ؟ ارے نیکی کا کام، اس میں مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی جو نیت ہے وہ سنت کے خلاف ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے گڑبڑ لازم آتی ہے. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.